ایران کا اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائل حملہ، اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا گیا۔ میڈیا کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ میں سائرن بجنے سے ارکان اسمبلی کی ہوائیاں اڑ گئیں، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کی براہ راست نشریات بھی بند کر دی گئیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران اور کراچ میں امریکہ اور اسرائیل کے توانائی تنصیبات پر حملے جاری، کچھ علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی، بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ تہران میں بجلی کی بندش کے بعد شہری سڑکوں پر آ گئے، موبائل کی ٹارچ روشن کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ امریکی عوام اسرائیل فرسٹ کی پالیسی سے ناراض، امریکی عوام اسرائیلی بادشاہوں کی حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایرانی صدر کہتے ہیں اے آئی ماہرین صدر ٹرمپ کو نو کنگز مظاہروں سے متعلق آگاہ کریں۔ امریکہ اور اسرائیل علم کو بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے، پہلے ایرانی سائنسدانوں، پھر جوہری تنصیبات اور اب یونیورسٹیز پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا تعلیمی مراکز پر حملے دشمن کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں، اس قسم کے حملے علم کے حصول کے جذبے کو مزید جلا بخشتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، مشرق وسطیٰ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان نے امن کی شمع تھام لی۔ پاکستان کے قائدانہ کردار پر سما سچویشن روم سے نان سٹاپ بڑی کوریج، بدلتی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ سینئر دفاعی ماہرین اور مبصرین نے جاندار تجزیے پیش کیے، کہا پاکستان اسٹریٹجک ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اسرائیل کے جنگی عزائم کو روکنے کے لیے مضبوط ممالک کا اتحاد ضروری ہے۔ ایران امریکہ کے کہنے پر اپنا میزائل پروگرام نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان ایک بااعتماد ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ 195 ممالک میں پاکستان وہ ملک ہے جس پہ واشنگٹن بھروسہ کر رہا ہے، تہران بھروسہ کر رہا ہے، ریاض بھروسہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، امریکی عوام بھی نہیں دے سکتے، وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہاں کوئی تھنکنگ مائنڈ موجود ہے تو ٹروپس آن دی گراؤنڈ اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ اب ون ون سچویشن یہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر ڈیل ہو جائے، دو چیزیں امریکہ کو مل سکتی ہیں ریئلسٹکلی، اور دو چیزیں ایران کو مل سکتی ہیں۔ 8 مہینے ایران اس جنگ کی تیاری کرتا رہا، امریکہ کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ جو اسرائیل ہے یہ اسٹریٹجک برڈن ہے، یہ ہمارا پارٹنر ہے، ٹروجن ہارس ہے، وہ سپوائلر ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اور جو پچھلے بھی آپ کی وائلیشنز ہوئی ہیں سیز فائر کی، تو بیڈ ہسٹریز فرام دا اسرائیل۔ اصل اس جنگ کا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس کو دیکھ رہا ہے ایز این اپرچونٹی ٹو ڈو میکسیمم ڈیمیج ٹو ایران۔ یہ فوجیں اتارنے والی جو بات ہے نا، یہ وہ ایک بڑی اور سنگین غلطی امریکہ ایران میں نہ کر دے۔ سب سے بڑھ کے جو اس وقت ایران نے کیا، انہوں نے لیوریج کیا ہے اپنی جو کوسٹ لائن ہے، اپنی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اپنا ہرمز جو ہے، اس کو بندش اس کی جو ہے یہاں سے پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کو اگر نہیں پتا تو حکومت کی نااہلی ہے۔ $10 قیمت پاکستان میں بڑھتی ہے تو $250 ملین ماہانہ کا ہمیں ایکسٹرا دینا پڑتا ہے۔ وہ ملک سروائیو کریں گے جو خوراک میں خود کفیل ہے۔ اگر نیت یہ ٹھیک کر لیں 10 لوگ صرف کیبنٹ کے، اور کہتے ہیں جی وہ پنڈی والے کر لیں گے، یہ کلچر ختم کریں۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔ اہم خبر سے آگاہ کرے، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وطن واپسی، تینوں معزز مہمان وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد روانہ ہو گئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وطن واپسی، تینوں معزز مہمان وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد روانہ ہو گئے۔ اہم دورہ تھا یہ ان کا، اور اس کے بعد اب وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وطن واپسی ہوئی ہے، اور تینوں معزز مہمان وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد روانہ ہو چکے ہیں۔ آج وہ میٹنگ کے لیے آئے تھے، جو کشیدگی چل رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس حوالے سے مختلف ممالک کو مدعو کیا گیا تھا پاکستان میں۔ آج ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ اسی سلسلے میں پاکستان آئے تھے، اور اب اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ اب وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیہ دیا تھا، اور عشائیے کے بعد اب وہ وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ لاہور قلندرز کی گیند سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ، سماعت کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فخر زمان پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام عائد، الزامات پی ایس ایل کے آرٹیکل 41.3 کے خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل کے تحت گیند میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ فخر زمان نے اپنے اوپر عائد الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس معاملے کی مزید سماعت آئندہ 48 گھنٹوں میں کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، سما کے ناظرین کو ابھی کہ فخر زمان پر پلیئرز اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.14 کے تحت لیول 3
की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। ये इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी, जबकि इस आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वर किया जाता है। और फखर जमान ने मैच रेफरी रोशन महानामा की सरबराही में होने वाली समाअत के दौरान अपने ऊपर आयद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 48 घंटों में भी की जाएगी और मुकम्मल समाअत के बाद मैच रेफरी अपना फैसला सुनाएंगे। और ये वाकया जो है वो मैच की दूसरी इनिंग के दौरान पेश आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर खाजा। ईरान और अमेरिका का पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान जल्द दोनों ममालिक की मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का हम मुशावरती इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास के बाद ब्रीफिंग दी। कहा उन्होंने मेहमान वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में मुमकिना अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात से आगाह किया है। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने इस इक़दाम की भरपूर हिमायत भी की। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को खुशी है कि ईरान और अमेरिका ने भी मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। Very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. We will continue our efforts with sincerity and commitment. ऐसे में खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर। पाकिस्तान ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। सिफारती महाज की कमान संभाली। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की है। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, इंतहाई अहम इजलास, बताइए हमें कि किन उमूर पर बात हुई और इस इजलास का एलामिया कब तक आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, आज रात गए तक भी इसका एलामिया, मुश्तरका एलामिया आ सकता है। इस हवाले से आज दिन भर एक तो चारों वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार से वफूद की सतह में 1-on-1 मुलाकात हुई। उसके बाद एक इज्तिमाई यानी मुश्तरका इजलास भी हुआ जो कि तकरीबन 1.5 घंटा तवील था, जिसमें ख़ास तौर पे चारों ममालिक जो है उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया। ख़ास तौर पे राब्तों के हवाले से एक स्ट्रेटजी प्लान की गई कि किस तरह हमने राब्ते आगे बढ़ाने हैं और ख़ास ईरान और अमेरिका को टेबल पे कैसे लाना है। पीस टॉक का जो पाकिस्तान का मिशन है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है और इस हवाले से जो रुकावटें हैं उसको कैसे मिलकर हमने दूर करना है। तमाम ममालिक जो है उस पर उन्होंने एक अपनी राय दी और उसके ऊपर कंसेंसस भी किया। अगरचे एलामिया में बाकी तफसीलात भी आएंगी, ताहम इसहाक़ डार ने इसको खुशाइंद करार दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने एक मुश्किल और अहम वक्त पे दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, इसको एक तो इजहार तशक्कुर भी किया है और दूसरा उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अमन और सलामती के लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरे खित्ते की अमन और सलामती से जुड़ा ये मामला है, इस पर मिलकर कोशिश करनी है। और पाकिस्तान की जो खास तौर पे मिशन है इसमें अमन लाने की, सलामती लाने की, इसमें मज़ीद 4 हाथ उस पे पाकिस्तान के साथ और मिल गए हैं, मजबूत हो गया। इस सिलसिले में तफसीलन आपने हमें आगाह किया। टिका खानसानी, आपका शुक्रिया।